اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہے، اور یہ ورلڈ وار 2 کے بعد بالکل ڈسٹروائے ہو گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں امریکہ نے 2 ایٹم بم گرائے، اور ویسے بھی جنگ جو ہے، ایٹم بم نہ بھی گرائے جائیں تو جنگ تو ملکوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ جاپان بالکل ڈسٹروائے ہو گیا، لیکن جاپانیوں نے پھر ورلڈ وار 2 کے بعد اپنے ملک کو ری بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے جاپان دنیا کی ترقی یافتہ ترین ممالک میں سے ایک ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں جاپان کو، اور یہ ورلڈ وار 2 جو ہے، اس سے پہلے جاپانی جو ہیں وہ اپنے مردوں کو دفنایا کرتے تھے، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد یہ ٹرینڈ بدل گیا، اور انہوں نے اپنے ڈیڈ باڈیز جو ہیں، جو ان کے پیارے فوت ہوتے تھے، ان کو کریمیٹ کرنا شروع کر دیا، ان کی باڈیز کو جلانا شروع کر دیا، جیسا کہ ہندو جلاتے ہیں۔ مگر اب وہ تو ہیں بدھسٹ ہیں، لیکن یہ جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں، جیسے مسلمز ہیں، جیسے کہ کرسچنز ہیں، اور کئی دیگر جو فیتھس ہیں، اب وہ اپنے مردوں کو جلا نہیں سکتے۔ ان کے لیے قبرستان کی ضرورت تھی، اور قبرستان وہاں پہ لوگ وہاں کے پسند نہیں کرتے۔ 7 قبرستان ہیں پورے جاپان کے اندر، اور یہ 7 قبرستان جو ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ تمام تر مذاہب کے لوگ جو ہیں جو اپنے مردوں کو دفناتے ہیں ان کے لیے، اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ لیکن اب 7 پورے ملک کے اندر جب ہوں گے تو پھر مشکلات ہیں، اور اس لیے بھی مشکلات ہیں کہ جو 7 قبرستان ہیں وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے ایک قطع زمین خریدا تھا کہ جی اس کو وہاں پہ ہم بنائیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد جو ہے، کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں کی تعداد وہاں پہ زیادہ نہیں ہے، اور 99% آف دا جو جاپنیز ہیں وہ اپنے مردوں کو کریمیٹ کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو بریل ہے یہ انہائیجینک ہے۔ ایک میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ چند لاکھ ہے مسلمانوں کی وہاں پہ تعداد، کچھ سال پہلے جو سروے کیا گیا اس میں تھی صرف 2,30,000۔ لیکن اب دیگر مذاہب کے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے مردے دفنانے ہیں، کرسچینز ہیں، کچھ اور ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں نے ایک قطع زمین خریدا کہ یہاں پہ ہم قبرستان بنائیں گے، لیکن ساتھ ہی جو وہاں پہ مقامی لوگ تھے انہوں نے عدالت سے رجوع کیا کہ اس کے قریب ہی ایک اریگیشن پونڈ ہے کہ جہاں سے فصل کو پانی سپلائی ہوتا ہے، تو یہ اس پانی کو یہ یہاں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہ اس کو پولیوٹ کریں گی، یہ اس کو کنٹامینیٹ کر دیں گی۔ اور ڈیڈ باڈیز تو کیا ہوتا ہے، یہ تو ختم ہو جاتی ہیں نا، کیونکہ یہ جو انسان کا جسم ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، اٹس ناٹ فار ایور، اور اس کو دفنانے کی ضرورت ہے۔ باڈی انسان کی ڈی کمپوز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ود ان نو ٹائم، بہت تھوڑے سے ہی، میں کہتا ہوں 2 مہینوں کے اندر کچھ بھی نہیں رہتا ہوگا اندر، 2 سالوں کے بعد تو ہڈی بھی شاید تھوڑی ہی رہ جاتی ہوں گی۔ لیکن بہرحال مسلمان اور جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ یہ مسائل ہیں۔ اوپر سے مسلمان جو جاپنیز ہیں ان کی آبادی بہت تیزی سے گر رہی ہے، اور وہ شادیاں نہیں کرتے، بچے نہیں پیدا کرتے، اور ویسے رہ لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ دوسرا پرابلم کیا ہے کہ جاپان کے اندر جو ہے بہت ہر 10واں بندہ جاپان کے اندر اس کی عمر 80 سال سے زائد ہے۔ 100 بھی ہو سکتی ہے، 90 بھی ہو سکتی ہے، 87 بھی ہو سکتی ہے، 98 95 بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں پہ جو ایلڈرلی لوگ ہیں، جو چونکہ وہاں پہ معیار زندگی بہت بلند ہے، بلند معیار زندگی کی وجہ سے طویل العمر جو لوگ ہیں وہ جاپان کے اندر رہتے ہیں، اور یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ چونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ تیزی سے گر رہی ہے، اس وجہ سے جو جاپنیز ہیں، جو جاپان کی حکومت ہے، اب وہ فارن لوگوں کو وہاں پہ لا کے بسانا چاہتی ہے، اور جب وہ فارن لوگوں کو لا کے بسانا چاہتی ہے تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ایک ڈسکریمنیشن آ جائے گا کہ جن مذاہب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مردوں کو دفناتے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ان کو اپرچونٹی نہ بھی دیں، وگرنہ اس کے بغیر تو ان کا کام نہیں چلے گا، ان کے شہر ویران ہو جائیں گی،
اور فوری طور پہ ان کو تقریباً 1 ملین ورکرز جو ہیں، 10 لاکھ ورکر ان کو فوری طور پہ چاہیے، تاکہ ان کی جو انڈسٹری ہے اور ان کے جو کاروبار ہیں، ان کی جو ایگریکلچر ہے، یہ تاکہ چلتی رہے۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے جاپان کے اندر مشکلات یہ ہیں۔